گورنمنٹ کوئی اگر غلط نیتی لا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تو آپ میدان میں نہیں نکلنا چاہتے کہ نہیں مولانا ہمیں اندر کر دیا جائے، بزدلی کی علامت، بلکہ غلط پالیسی آتی ہے تو بول سکتے، آپ کو شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے اور بھارت کا سمویدھان بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ آرٹیکل نمبر 19 پڑھ لیجئے جا کر، فریڈم ٹو اسپیچ ٹو اسمبل پیسبلی وداؤٹ آرمز، آپ کے خلاف قانون بنے گا، وقت پراپرٹی کے خلاف قانون بنا، آپ کو بولنا چاہیے، آپ کو میدان میں آنا چاہیے۔ آپ سے مطلب ہم امت، ہم لوگ اور خصوصاً نوجوان پورے سارے مجموعی اعتبار سے میں بول رہا ہوں، لیکن سب کہیں نہ کہیں ڈرے ہوئے، کہیں نہ کہیں بزدلی اندر آ گئی، کیونکہ ہمارا عمل ہی گندا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ طاقت آتی ہے اندر سے، روحانی طاقت، ایمان سے، ایمان مضبوط ہوگا، روحانی طاقت مضبوط ہوگی۔ اب اندر سے مضبوط ہوں گے تو دنیا کے کسی شرابی نیتا سے نہیں ڈریں گے، دنیا کے کسی فاسق و فاجر قانون سے نہیں ڈریں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے جنگیں لڑی، پوری دنیا کو بتا دو دنیا والوں، اللہ کے نبی نے جنگ لڑی ہے کسی کے اوپر ظلم زیادتی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حق و باطل کے درمیان میں اپنی شناخت کو باقی رکھنے کے لیے، ظلم کے خلاف میدان میں دنیا کو بتانے کے لیے، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رول ماڈل بنا کر بھیجا تھا۔ اسی لیے ہندو بھائی اگر اعتراض کرتا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا انہیں کہ اللہ کے نبی نے جنگ لڑی ہے، لیکن یہ راکشس کے خلاف لڑی۔ یورپ کے اندر جتنے بھی خون بہائے گئے یہ سارے کرسچن بادشاہ تھے۔ قرطبہ کی جامع مسجد کو کلیسا بنایا، گرجا گھر میں بدل دیا، کس نے؟ کرسچن بادشاہوں نے۔ میرے مسلم بھائیوں، آپ پیسوں کی وجہ سے چلے جاتے اور کہتے ہو کہ ہمیں وہاں سے فائدہ ملتا۔ بی بی سمیہ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ جنگ احد کے میدان میں ام عمارہ کے جسم پر 90 تیر کے زخم لگے اور شہید ہو گئی، اللہ کے نبی کے قدم مبارک پر ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یہ ایمان والے ہوتے، یہ پہچان ہوتی۔ چند روپوں کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے ایمان دنیا کے اندر، اللہ بھی کہتا ہے کہ میرے خزانے میں ایمان سے بڑی قیمتی کوئی دولت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے خزانے میں تمام دنیا کا خزانہ کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، اور اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایمان سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں۔ یہ دولت آپ کو ملی بھی ایمان، اس کا بیسک عقیدہ ایک اللہ کو ماننا۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے یہی کہا کہ اللہ کو ایک مانو۔ ارے حضرت عیسیٰ نے خود کہا کہ اللہ کو ایک مانو، وہ اللہ کو ایک مانتو بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس جو قیمتی دولت ہے ایمان کا، اس کو لٹنے مت دیجیے۔ دوسری بات، اور بھی لوگ آ جاتے ہیں ہمارے میں سے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ مجھے مہدی مانو، وہ جو آپ کے علاقے میں بھی چل رہا ہے شاید۔ مرزا ایک تو غلام احمد قادیانی تھا، انگریز کا ایجنٹ، اور آج ایک شکیل صاحب نکل پڑے، وہ کہتے نہیں مجھے امام مہدی مانو، مجھے مہدی مانو، میں مقابلہ کروں گا کس سے؟ دجال سے۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا۔ کون؟ حضرت مہدی جب آئیں گے، بالکل آخر کا زمانہ ہوگا اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے ابا کا نام میرے ابا کے نام پر ہوگا۔ اللہ کے نبی کا نام محمد، ابا کا نام ابن عبداللہ۔ ہندو دھرم کے گرنتھوں میں بھی ہے، شمبل گرام کو سبرا ہمن سگہا تمن بھون وشنو یش، وشنو یش، عربی میں ترجمہ عبداللہ، وشنو یش، وشنو یش کے ذریعے سومتی کے کوکھ سے، یعنی سومتی مطلب آمنہ کے کوکھ سے کون پیدا ہوں گے؟ ایش عشاء امام محمد علیہ السلام پیدا ہوں گے۔
اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو مہدی آنے والا ہے، یہ جو شکیل بن حنیف، یہ جھوٹا، یہ لوٹیرا ایمان کا ہے، دولت کا نہیں. یہ جو بیٹھا ہے مہاراشٹر میں، اورنگ آباد میں، تمہارے کلائیوں میں، تمہارے دماغ میں دم ہے تو آؤ شکیل بن حنیف میدان میں نکل کر اور دلائل کی روشنی میں بات کرو. حضرت مہدی جب آئیں گے 9 برس تک رہیں گے بس. اس کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیے ہوئے 10 سال سے زیادہ ہو گئے. ان کا نام ہوگا محمد ابن عبداللہ اور اس کمبخت کا نام ہے شکیل بن حنیف. یہ یہیں کا رہنے والا ہے، یہ دربھنگا کا. عثمان پورا کوئی جگہ کسی بستی کا نام ہمارے علاقے میں گیا تھا تو ان کی اچھی طریقے سے کٹائی کی گئی تھی. اس لیے یہ سب ایجنٹ ہیں، یہ سب لوٹیرے ہیں، یہ سب دجالی طاقت کا ریزلٹ ہے. اسی لیے مسلمانوں ان سب خرافات سے اپنے ایمان کو بچا کر رکھو. وہ ایمان جس سے بڑی قیمتی دولت اللہ نے اس زمین پر کوئی دولت نہیں دی. ایمان کی دولت ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر ایمان تمہیں مل گئی تو اس سے بڑی دولت میرے خزانے میں کچھ ہے ہی نہیں. کھول کر دیکھو، کوئی دولت نہیں. اللہ کہتا ہے کہ میرے خزانے کا سب سے قیمتی دولت اگر مسلمان کے پاس کچھ ہے تو ان کا ایمان. اور یہ کرسچن آپ کے ایمان کے اوپر قبضہ کرتے. کیا کہتے؟ آؤ تم کو ہم پیسہ دیتے، تم جیزس کو مانو، تم میری کو مانو، تم روح القدس کو مانو، تم کیتھولک بن جاؤ، تم آرتھوڈاکس بن جاؤ. اچھے نیچر سے، اچھے طریقے سے بات کریں گے، وہ کبھی لڑیں گے جھگڑیں گے نہیں. میرا بچپن میں جب میں پڑھ رہا تھا، غالباً اس وقت میں عربی اول پڑھ رہا تھا. عربی اول کا مطلب عربی میں پہلے کلاس میں تھا. فارسی یو کے جی نرسری، عربی اول مطلب فرسٹ کلاس میں تھے ہم عربی اول میں. تو میری اتڑی میں انفیکشن ہو گئی تھی تو پورے بلڈنگ ہو گئی تھی، بے ہوش ہو گیا تھا. ڈاکٹر نے کہہ دیا ہی ول بی ڈائی، بہت جلدی مر جائے. چلو 24 گھنٹے رکھا، تقریباً 2 پیکٹ بلڈ کا انہوں نے ہمیں چڑھایا. تھوڑی جان آئی تو وہاں مدرسے کا بڑا لمبا چوڑا بل بنا دیا. انہوں نے کسی نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو آپ فلاں ہاسپٹل میں لے کے جائیں. کرسچن ہاسپٹل میں گئے تو وہاں پر ہمیں 1 ہفتہ رکھا گیا. تو بہت کم معمولی بل 700 کچھ روپے. یہ بہت زمانے کی بات ہے، غالباً سن 2004 یا 5 کی بات ہے. 700-800. ایک سسٹر آتی تھی. کرسچن دھرم میں شادی کے بغیر قوم کے لیے، اپنی مذہب کی اشاعت کے لیے کام کرنا سب سے بڑا پنیہ مانا جاتا ہے. جو عورت، جو لڑکی، جو سسٹر شادی کے بھاونا کو تیاگ کر، یعنی شادی نہیں کرے گی، وہ اپنے مذہب کے پرچار کے لیے جائے گی، تو سب سے محترم اس کو مانا جاتا اس عورت کو. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری عورتیں، بہت سارے سسٹر اپنے مذہب کی اشاعت میں، کرسچن دھرم کی اشاعت میں لگے بھی ہوتی، شادی نہیں کرتی، ان کو سسٹر بولتے. تو ہمیں وہی، میں چھوٹا تھا اس وقت میں، ایک لیڈی آتی تھی، ایک سسٹر آتی تھی دیری. مطلب اس انداز میں آپ سے بات کریں گے. اس کلچر میں، جو کلچر خوش ہو کر بات کرنا، سامنے والے کی کسی بھی اس کے غصے پر ایسا وہ کرنا، ریئیکٹ کرنا کہ سامنے والا اگر آ رہا غصے میں مارنے کے لیے تو اس حساب سے بات کرتے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. جو نیچر، جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا مکمل طور پر ان کو وہ فالو کرتے. آخر میں جاتے ہوئے 700 روپے کا بل بنا کے دیتے ہیں، مولانا لیجئے یہ آپ کے روم کا کرایہ، آپ کی دوائی، میڈیسن وغیرہ سب اسی میں. اور پھر کچھ دنوں کے بعد میں جب رابطہ ہوتا ہے کہ آپ فلاں جگہ پہ تھے، اب وہ کرسچنوں کا ہے اور کرسچن 2 چیز پر کام کرتے ہیں، میڈیکل لائن میں، تعلیم کی دنیا میں. اور ہم مسلمان سب سے زیادہ یوگی جی کی اماں کو کاٹ کے کھانے کی کوشش کرتے. شادی میں جائیں گے کہ ہے بریانی، جائیں گے تو کریا بڑے کا کہ چھوٹے کی بریانی، اس میں زیادہ محنت کرتے.
मछली देखो जो पकड़ने वाला हमारे यहाँ तीर बोलते, तिरवा बोलते हैं, अरे सुबह को 1.5 किलो वाली जो बड़ी मछली वो ला के देना मुझे। बच्चा कहता अब्बा 5 तारीख को टीचर्स डे, आज ही टीचर्स डे है। टीचर्स डे इस्लामी नुक्ते नजर शरीयत में क्या मकाम है मैं नहीं बोलूंगा, मुफ्ती साहब लोग फतवा देंगे। टीचर्स डे है, उसके अंदर बच्चा कहता है कि जरा 100 रुपए दे दीजिए, टीचर को पेन खरीद के देना है खुशी में। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। 1.5 किलो मछली का ऑर्डर करेगा, टीचर के सम्मान में बच्चा पेन के लिए पैसा मांगेगा तो नहीं है पैसा। यानी पढ़ाई के किसी भी काम में अगर बच्चा पैसा मांग ले, मकतब में हाफिज साहब कह दे कि जरा 300 रुपए भेजवा दीजिएगा, कुरान पढ़ाने का 300 रुपए लीजिएगा, 150 रुपए लीजिए, और 300 रुपए का योगी जी की अम्मा खरीद कर मार कर खरीद कर लाकर खा जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा खतरनाक कानून बना, पता आपको? जहां पर भी दिख गया किसी की थैली में योगी जी की अम्मा को काट कर लेकर जा रहे हैं, वहीं पर थोड़े मैंने ऐसे लफ्ज में इसको वो किया है ताकि एक तो जल्दी समझ में ना आए, बाकी ये है कि अगर किसी के पास मिल जाए, दिख जाए तो फौरन उसके हड्डी में गोली मारने का आदेश है। अरेस्ट वरेस्ट बाद में, बस देखा क्या है, अच्छा हमारे सीएम साहब की अम्मा को काट कर ला रहे हो, लाओ गोली मारते, ये है अपना बिहार। तो फिर भी अभी इस ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, कोई दंगे फसादात नहीं, कोई ही बहुत ज्यादा असबियत नहीं है। लेकिन कुछ पता नहीं कि सामने आने वाले दिनों के अंदर में क्या होगा। हम तो यही दुआ करते हैं कि हम लोग जिस मुल्क में बसते हैं उस मुल्क के अंदर, उस पूरे मुल्क के अंदर अमन हो, शांति हो, बस यही हम लोग दुआ करते हैं, बैरक है। तो मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ईमान दिया और इसी ईमान की इस्लाह के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके पास भेजा। चूंकि वक्त भी बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं अभी थोड़ी देर और बात करके अल्लाह के नबी की सीरत के ऊपर अपनी बात मुकम्मल करूंगा। इस मुबारक महीने में हम लोग जलसे करते हैं, प्रोग्राम करते हैं कि अल्लाह के नबी इस मुबारक महीने में आए, तो सबसे बड़ा दावा ये है कि आपकी जिंदगी के अंदर अगर आप मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो बड़ा जलसा करने से मोहब्बत का फरीज़ा अदा नहीं होगा, बल्कि आप अलैहिस्सलाम की जीवनी में करना क्या है वो आपकी जीवन में हो, ये सच्चे बड़ा आशिक रसूल होने का ये होने की दलील होगी और ये सबूत होगी। इन्हीं के बड़ा जलसा कर लिया साल में एक मर्तबा के मौलाना, चलिए 12 रबीउल अव्वल के मौके पर, रबीउल अव्वल के महीने में इख्तिलाफी रिवायत है कि 12 को हुए कि 9 को हुए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए। उधर नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन इतना कहूंगा कि आप सच्चे आशिक रसूल हैं तो कोशिश कीजिए कि आपकी जिंदगी के अंदर सुन्नत हो, अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक उस पर आप अमल करने की कोशिश करें। वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिनके ऊपर इल्जाम लगते हैं, लोग आज भी लगाते हैं, उन्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़कर और बताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, जो लोग नहीं जानते, नहीं समझते। मेरे भाइयों, आज दुनिया में जंगें हो रही, जंग के मैदान में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या आदेश और उपदेश है वो सीरत नबवी के अंदर मौजूद। अल्लाह के नबी भी जंगें लड़ी, आप अलैहिस्सलाम ने, मौका आ जाए तो जंग करना गलत नहीं है। मेरे हिंदू भाइयों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 9 जंगें आप याद करते हो, आप कहते हो कि नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 27 गज़वात में आप शरीक हुए, उनमें 9 में जंगें लड़ी है आपके नबी ने। हम कहते हैं कि हाँ जंगें लड़ी, इसका एतराफ भी करते हैं, और आप अलैहिस्सलाम ने बबांगे तोहल जंगें लड़ी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। जंगे बद्र के मौके पर, जंगे ओहद के मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने जंगी लिबास भी पहने, आपकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ नबी और रसूल नहीं थे। लेकिन मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, अगर आपको सिर्फ इस बात पर एतराज है
کہ آپ کے نبی تو تلوار لہرا کر 9 جنگ میں آئے اور 9 جنگیں لڑی ہے، جن میں میدان کارزار میں رن بھومی میں یعنی کروچھیتر کے اندر جنگیں لڑی ہے محمد رسول اللہ نے۔ یقیناً ضروری تھا، اگر آپ جنگ نہیں لڑتے تو نبی اور نبی کے ماننے والوں کا خاتمہ کر دیا جاتا۔ سیم اسی طریقے پر جیسے جنگ بدر میں، جیسے مہا بھارت کے میدان میں کورو اور پانڈووں کی لڑائی تھی، وہاں پر لڑائی لڑی گئی اپنے چچیرے بھائی اپنی پھپھیرے بھائی کے درمیان، یعنی ایک ہی خاندان کی زمین اور جائیداد کی لڑائی تھی۔ جنگ بدر کے اندر اور جنگ احد کے اندر تاریخ بھی گواہ ہے، ہماری سیرت اور ہماری اللہ کے نبی کی تاریخ زیادہ مستند کتابوں کے اندر موجود۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ بدر میں تھے تو کوئی غیر نہیں تھا، وہاں پر کورو اور پانڈو تھے، پانڈو 5 بھائی، کورو 100 بھائی میدان میں تھے، ایک طرف دریودھن تھا تو ایک طرف ارجن تھا، یہاں پر بھی ایک طرف جناب محمد رسول اللہ تھے تو دوسرے طرف آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا جانی دشمن ابو جہل تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا۔ ایک طرف ابو بکر ہے تو ابو بکر کے بیٹے دوسرے طرف ابو بکر کے خون کے پیاسے ہیں، ایک طرف حضرت عمر فاروق ہے تو ان کا ماموں دوسرے طرف ہے، ایک طرف حضرت حذیفہ ہے تو ان کے ابا عتبہ ایک طرف ہے، یعنی وہاں پر بھی خاندان کی لڑائی تھی، یہاں پر بھی خاندان کے بیچ لڑائی تھی، وہاں پر زمین کی لڑائی تھی، یہاں پر عقیدے کی لڑائی تھی، یہاں پر حق اور باطل کی لڑائی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا لڑوں گا، مقابلہ کروں گا اور ابو جہل جیسے فرعون کا غرور توڑوں گا، اور اللہ گواہ ہے کہ اس زمین کے اوپر اتنا بڑا اس امت کا فرعون ابو جہل کا خاتمہ کسی بڑے صحابی کے ہاتھوں نہیں، عمر دراز صحابی کے ہاتھوں نہیں، 2 معصوم بچے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہیں، 2 بچہ ان کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے، ایک کی عمر 13 سال، ایک کی عمر 14 سال، حضرت معاذ اور معوذ۔ عبد الرحمن ابن عوف سوچ رہے ہیں یہ دونوں بچے میرے سامنے آ گئے، میں ان بچوں کو سنبھالوں گا کہ ابو جہل کی تلوار کا مقابلہ کروں گا۔ تو ان دونوں بچوں نے اسی وقت رن بھومی میں کہا کہ چچا آپ ابو جہل کو جانتے؟ انہوں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ میں اس کی گردن اتار دوں گا کم بخت کی۔ کیوں؟ وہ اللہ کے نبی کو دیوانہ کہتا، اللہ کے نبی کو جادوگر کہتا، اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچاتا، اللہ کے نبی کی قتل کی سازش کی، مارنے کی کوشش کی، اسی لیے اللہ کی لائے ہوئی دین کی مخالفت کرتا ہے اور صرف عداوت کے بلبوتے پر اللہ کا انکار کرتا ہے، ورنہ اللہ کو سب سے زیادہ پہچانتا تھا وہ ابو جہل، صرف گمراہی اور صرف انانیت کی وجہ سے، جھوٹی شان و شوکت کو برقرار رکھنے کی وجہ سے نبی کے سامنے ڈھونگ کرتا تھا، انکار کرتا تھا، ورنہ ان سے زیادہ اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ اللہ کے نبی یا اس وقت کفار اور مشرکین مکہ میں ان سے زیادہ سمجھدار بھی کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے، عمر ابن خطاب کے لیے دعائیں کی تھی تو دعا قبول ہوئی، حضرت عمر فاروق کے لیے وہ اسلام میں آ گئے۔ ان دونوں نوجوانوں نے کہا ذرا بتائیے عبد الرحمن ابن عوف چچا ابو جہل کہاں ملے گا؟ کہا سامنے۔ فوراً دونوں نوجوان جاتے۔ آج ہمارا نوجوان 14 سال کا بچہ موبائل کے اندر پب جی گیم کھیلے گا، آج ہمارا 9 سال کا بچہ پشپا 2-3 دیکھے گا، آج ہمارا نوجوان بچہ نیٹ فلکس میں جا کر اور دنیا بھر کی موویز ڈاؤن لوڈ کر کے وہ راتوں کو 2-2 بجے تک جاگتا اور 10 بجے دن میں اٹھے گا، فجر کی نماز غائب، نماز تو دور کی بات وضو کے فرائض انہیں نہیں آتے ان بچوں کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جیونے میں صرف اللہ کے نبی نہیں بلکہ آپ نے جن صحابہ کو بنایا تھا میرے نوجوانوں، وہ بھی آپ کے لیے مشعل راہ، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یہی وجہ ہے اللہ نے کہا کہ وہ جرم بعد میں کریں گے، ان کی معافی کا اعلان پہلے کرتا۔ حضرت معاذ معوذ دونوں جھپٹے، ابو جہل کو لپک کر ان کے پیر میں مارتا ہے، ابو جہل گھوڑے سے نیچے گر جاتا اور اس کا بیٹا اکرمہ فوراً آ کر اپنے باپ کے دفاع میں معاذ کی گردن پر تلوار مارتا، پوری گردن یہ بازو کٹ جاتی، صرف کھال لگی رہتی، پھر بھی بھاگتے نہیں،
آج کل ہم سلمان خان، شاہ رخ خان کے ان کے فلموں اور ان کے گانوں کے دیوانے ہمارے نوجوان. جوانی اللہ نے دی ہے تو اس جوانی کو علی کے طرح بناؤ. 70 آدمی جس دروازے کو اٹھاتا تھا علی نے ایک ہاتھ میں اٹھا کر پھینک دیا تھا غزوے کے درمیان. میرے نوجوانوں، اللہ نے جوانی دی ہے. آپ کے لیے رول ماڈل ہے حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نوجوان صحابی رن بھومی میں، میدان میں پیچھے نہیں ہٹے. جنگ بدر کی بات، پہلی جنگ اسلام کی جنگ لڑی گئی تھی. اگر جنگ نہیں لڑی جاتی تو ابو جہل ختم کر دیتا. بلکہ ابو جہل کے ماننے والوں نے، ان کے ساتھ جو تھے، انہوں نے کہا کہ چلیے اب تو ہمارا تجارتی قافلہ نکل گیا ہے. تفصیل ہے ادھر نہیں جاؤں گا. نکل گیا. وہ کہا کہ نہیں، بالکل نہیں. یہ جو شراب لے کر آ رہا ہوں، اتنی 14 عورتیں، شراب اور کباب، اس کا استعمال کب ہوگا؟ چلو. ڈھول اور دھماکے اور ڈیزے بجاتے ہوئے میدان بدر میں 130 کلومیٹر کی دوری تھی مدینے سے بدر کا میدان. اس امت پر کہ جب ہم صحابہ کی تاریخ کو، اللہ کے نبی کی تاریخ کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے کریت کر جب مٹاتے. میرے بھائیو، جنگ لڑی گئی. وہ صحابی لڑ رہے تھے حضرت معاذ. جب ایک ہاتھ ان کی یہ بازو جب لٹک رہی تھی تو ان کو دقت ہوئی تو فوراً پیر کے نیچے ڈال کر اس کو زور سے کھینچتے ہیں. وہ ہاتھ ان کے جسم سے الگ ہو جاتا ہے. اور وہاں پر مہا بھارت کے میدان میں بھی میرے ہندو بھائیوں، دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈواچے کم کروت سنجایا. شریمد بھگوت گیتا کا پہلا منتر یہی لفظ ہے. ایک ود آگے پیچھے نہیں بول رہا ہے عبداللہ. دھرم چھیترے کروچھیترے. بتاؤ سنجو، ذرا میرے کورو اور پانڈووں کے بیچ میں کون جیت رہا ہے؟ کورو اور پانڈووں کے گارجن دھرت راج کہتا ہے، اے سنجو بتاؤ ذرا کون جیت رہا؟ وہ کہتا ہے کہ سر اس وقت تو کچھ بولا، جہاں پنایا کچھ بولا ہوگا، مہاراجا کچھ بولا ہوگا، میں تو سر ابھی کی زبان میں بول رہا ہوں. انہوں نے کہا ہوگا کہ سر ارجن نے تو ہتھیار ڈال دیا، کیونکہ خاندان کے بیچ کی لڑائی. ارجن نے ہتھیار ڈال دیا تو اب لڑے گا کون؟ پانڈووں میں سب سے مضبوط ارجن تھے. جیسے اسلام میں اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی بہادر، تلوار چلتی تھی. جیسے ہمارے قریب کے تاریخ میں حضرت ٹیپو سلطان فتح علی خان رحمت اللہ علیہ، جیسے تلوار باز نکلے. ہمارے نوجوانوں کو تو تلوار تو دور کی بات، انہیں لاٹھی بھی چلانی نہیں آتی. محرم کے مہینے میں 52 ہاتھ کا تازیہ بنا لیں گے کندھے پر اٹھا کر اور جا کر بجلی کے تار سے ٹکرا جائیں گے، مر جائیں گے. لیکن ان سے کہیے کہ تلوار چلانی آتی ہے، تلوار تو دور کی بات، لاٹھی بھی گھمانی نہیں آتی، وہ تو دور کی بات. آج ان سے کہیے کہ ٹریڈ مل میں 5 کلومیٹر دوڑو تو بھی وہیں بے ہوش ہو کر گر جائیں. ہمارے نوجوانوں کی یہ حالت کیوں؟ موبائلوں کے اندر آپ 5 گھنٹے وقت ضائع کرتے. اگر آپ ان جوانی کو، ان اوقات کو، 5 صبح اٹھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، ناچیز کا معمول، فجر کی نماز کے بعد 25 سے 30 منٹ تک میں اپنے گھر کے اندر ورزش کرتا ہوں. مل جائیں گے آپ کو میرے گھر کے اندر ورزش کے اوزار. گھڑی کے اندر ٹریڈ مل ہے اور بھی دوسری چیزیں ہیں. آپ ورزش کیجئے، آپ کسرت کیجئے، اپنے بازوؤں کو مضبوط کیجئے، صحت مند مومن بنیے، اپنے اندر طاقت پیدا کیجئے اس نیت کے ساتھ کہ صحت مند رہوں گا. اور اللہ کو صحت مند مومن ضعیف مومن سے زیادہ پسند ہے. میرے بدن کے اندر طاقت ہوگی، عبادت کرنے کے اندر چستی اور پھرتی آئے گی تو آپ کا ورزش کرنا بھی باعث ثواب. اللہ تو ثواب دینا چاہتا. تو صحابہ کرام تھے میدان رن بھومے کے اندر منہ چھپا کر نہیں بھاگتے تھے. آج ہم منہ چھپا کر بھاگ جاتے. آج اگر کوئی گورنمنٹ کوئی اگر غلط نیتی لا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تو آپ میدان میں نہیں نکلنا چاہتے کہ نہیں مولانا ہمیں اندر کر دیا جائے. بزدلی کی علامت
بلکہ غلط پالیسی آتی ہے تو بول سکتے. آپ کو شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے اور بھارت کا سنویدھان بھی اس کی اجازت دیتا ہے. آرٹیکل نمبر 19 پڑھ لیجئے جا کر. فریڈم ٹو اسپیچ ٹو اسمبل پیسیبلی وداؤٹ آرمز. آپ کے خلاف قانون بنے گا. وقت پراپرٹی کے خلاف قانون بنا. آپ کو بولنا چاہیے, آپ کو میدان میں آنا چاہیے. آپ سے مطلب ہم امت, ہم لوگ اور خصوصاً نوجوان پورے سارے مجموعی اعتبار سے میں بول رہا ہوں, لیکن سب کہیں نہ کہیں ڈرے ہوئے, کہیں نہ کہیں بزدلی اندر آ گئی, کیونکہ ہمارا عمل ہی گندا ہوتا چلا جا رہا ہے. طاقت آتی ہے اندر سے, روحانی طاقت. ایمان سے ایمان مضبوط ہوگا, روحانی طاقت مضبوط ہوگی. اب اندر سے مضبوط ہوں گے تو دنیا کے کسی شرابی نیتا سے نہیں ڈریں گے, دنیا کے کسی فاسق و فاجر قانون سے نہیں ڈریں گے. اسی لیے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے جنگیں لڑی. پوری دنیا کو بتا دو دنیا والوں, اللہ کے نبی نے جنگ لڑی ہے کسی کے اوپر ظلم زیادتی کرنے کے لیے نہیں, بلکہ حق و باطل کے درمیان میں اپنی شناخت کو باقی رکھنے کے لیے, ظلم کے خلاف میدان میں دنیا کو بتانے کے لیے. چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رول ماڈل بنا کر بھیجا تھا, اسی لیے ہندو بھائی اگر اعتراض کرتا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا انہیں کہ اللہ کے نبی نے جنگ لڑی ہے, لیکن یہ راکشس کے خلاف لڑی. جیسے مہا بھارت کے اندر پانڈووں نے کوروں کے خلاف لڑی تھی, اور وہاں پر جب ارجن نے ہتھیار ڈالے تھے تو اس وقت ایک ایشور نمودار ہوئے جن کو کرشن جی کہا جاتا ہے. وہ وشنو تھے, آدمی شکل بنا کر آئے اور انہوں نے کہا کہ ارجن کو دستوا کشملیدم مشمے سمپستتم اناریہ جشتم کیرتی کرم جناہا. بزدلی کو جگہ مت دو, میدان میں مقابلہ کرو سامنے ادھرمی لوگ. جب مہا بھارت لڑی جا سکتی ہے, کورو ناحق تھے, پانڈو حق پر تھے, جیسے اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام حق پر تھے, ابو جہل ناحق تھا. 70 کفار مکہ مارے گئے اور 70 قیدی بنا کر لائے گئے. اور بتائیں آپ کو اس میدان کارزار میں اللہ کے نبی کا ایک عمل بتاتا ہوں. میدان کارزار میں صفیں سیدھی ہو رہی, ادھر کفار ہے, ایک دم ابو جہل تنا ہوا ہے, ڈھول بج رہے ہیں, عورتیں اشعار پڑھ رہی جوش دلانے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام ادھر تقریباً 300 گھوڑے, ادھر 2 گھوڑے, 1000 کی تعداد ادھر, 313 314 300 مانی, 350 ادھر. ان کے پاس سارے ہتھیار, تلوار, ان کے پاس کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی, کسی کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار, کسی کے ہاتھ میں پرانی تلوار, کسی کے پاس نیزہ ہے تو بھالا نہیں, بھالا ہے تو وہ نہیں, ڈھال نہیں. کھڑے ہیں میدان میں. ایک صحابی آئے, 2 صحابی آئے, اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں تھے؟ ارے جنگ کے میدان میں لڑنے کے لیے تم تھے کہاں؟ دیکھو ہم 313 ہی ہیں, تھے کہاں؟ یعنی اس وقت اگر آدمی زیادہ آ جائے تو ہمت کی بات ہوتی ہے کیا؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی, راستے میں کفار مکہ نے روک لیا تھا, پکڑ لیا تھا, اور یہ کہا کہ محمد کی مدد کو جا رہے ہو. تو ہم نے کہا کہ نہیں مدد کو نہیں جا رہے. کہاں بالکل مدد مت کرنا. تو ہم نے ان سے وعدہ کیا. تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا وعدہ کیا, وعدہ پورا کرنے کا نام محمد الرسول اللہ, یہ صفت ہماری. اللہ کے نبی نے کہا کہ وعدہ ان سے کیا, چلو تم اس وعدے کو پورا کرو. حالانکہ جنگ کے میدان میں ہر چیزیں جائز ہو جاتی, لیکن اللہ کے نبی نے کہا تم نے وعدہ کیا کہ جنگ نہیں کرو گے, جنگ میں شریک نہیں ہوگے, تو بیٹھ جاؤ خیمے میں جا کر, چونکہ تم نے وعدہ کیا. دنیا میں کوئی مائے کلال ہے جنگ کے میدان میں, صحابی ہیں, لڑ سکتے ہیں, لیکن ایک پیچھے کفار مکہ نے روکا اور وعدہ کیا کہ ہم محمد کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. نبی نے کہا کہ اس وعدہ کو پورا کر, اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس ذات کا نام. اسی لیے ان کے پاک ترین صفات کا تذکرہ پوری دنیا کے اندر. میرے بھائیوں, سیرت پر بیان پوری رات کی جائے تو کم پڑ جاتی, لیکن بہر کیف پوری رات بیان کی ضرورت نہیں ہے. بس میں اخیر کے اندر اتنا ہی کہوں گا, میرے خصوصاً نوجوانوں سے 3 چیزوں پر میں نے زیادہ زور دینے کی کوشش کی ہے. ہمیں پتا چلا کہ اس علاقے کے اندر ارتداد کا بڑا ماحول ہے, لوگ کرسچن بنتے چلے جا رہے. بس میں ان سے اتنا کہوں گا
کہ آج آپ کو وہ گاندھی جی دیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ کے گھر کا خرچ چلانے کے لیے دے دیں گے، لیکن جب آپ کی آنکھیں بند ہوگی تو اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ اللہ پوچھے گا کہ دنیا کے سب سے قیمتی خزانہ میں نے تمہیں دیا تھا۔ اسی لیے اپنی ایمان کی حفاظت کیجئے۔ فتنہ شکیلیت جو آپ کے علاقے میں، اور ان علماء کو میں سلام کرتا ہوں جو ہمارے علماء ان کے خلاف مسجد میں، محفل میں، جلسوں میں آپ کے لوکل علماء بڑی قربانی پیش کرتے ہیں۔